اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن لأہلہ اما بعد السلام علیکم یا ساسۃ العباد۔ ناظرین محترم، گفتگو ہماری آج اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ امام زیارت جامعہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کو حقیقی سیاست مدار بتاتے ہوئے متعارف فرما رہے ہیں۔ کلمہ ساسہ جمع ہے سائس کی، جس کے معنی ہے سیاست کرنے والا، بادشاہ، تدبیر امور کرنے والا، سیاست مدار۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام سیاست مدار ہیں، بندگان خدا کے۔ گرچہ ظاہری حکومت معصومین کے پاس نہیں تھی، لیکن مومنین کے دلوں پر باطنی حکومت رہتے تھے۔ ان ذوات مقدسہ نے اپنی سیاست کے ذریعے دین اسلام کو مختلف ادوار اور زمانے میں بہت سے بحران سے نجات دیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اصول اور قوانین کو تلاش کریں جن کی بنیادوں پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیاست قائم تھی۔ ہم اور آپ یہ بات بہرحال جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ سیاست جس کا دین سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے، ایسی سیاست میں عدل و انصاف پائمال ہوتا ہے، حق و حقوق کو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام اور امور انجام دیے جاتے ہیں۔ مکر و فریب، کذب و دروغ عام بات ہوتی ہے۔ امام خمینی کے پاس قید خانے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مذہبی عالم ہیں، یہ سیاست وغیرہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں جائز و ناجائز کام کرنا پڑتا ہے۔ چھوڑیے، جانے دیجیے اور خود درس و تدریس جیسے اہم امور میں مشغول ہو جائیے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، پھر کیسے ائمہ سیاست مدار ہیں جن کے بارے میں زیارت جامعہ میں آیا ہے سیاست العباد۔ آنے والا جس سیاست سے کنارہ کش ہونے کا مشورہ دے رہا تھا، وہ وہی سیاست ہے جس پر آج کل دنیاوی سیاست مدار کا کاربند اور عمل پیرا ہے۔ لیکن امام خمینی نے جس سیاست کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سیاست کا نام سیاست علوی اور حسینی ہے۔ امام علی نے اموی سیاست اور مروجہ انداز حکومت پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہیہات لو لاتقى لکنت ادھى العرب، اگر تقوی نہ ہوتا تو عرب کا زیرک ترین مرد میں ہوتا۔ مولا کائنات حضرت علی کو جب ظاہری خلافت ملی تو آپ نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح فرمایا تھا کہ مجھے ریاست طلبی اور حکومت خواہی نے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے زمام اقتدار اس لیے ہاتھوں میں لیا ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق دلا سکوں اور باطل کی سرکوبی کا عمل انجام پا سکے۔ مقام ذیقار میں جب عبداللہ ابن عباس نے امام کو دیکھا کہ وہ اپنی جوتیوں کو سل رہے تھے اور ابن عباس پوچھتے ہیں ابن عباس سے مولا کہ ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا، مولا اس پھٹی جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا نے فرمایا، واللہ قسم بخدا لہ احب الی من امرتکم،
یہ جوتیاں تمہاری اس حکومت سے زیادہ مجھے پسند ہیں، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، اگر میں حق قائم نہ کر سکوں اور باطل کا دفاع نہ کر سکوں اور روک نہ سکوں۔ یہ حکومت کا وہ نقشہ ہے جو عصمتی زبان نے بیان کیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب حکومت آپ کے پاس تھی۔ مولا کی نظر میں اس حکومت کی قدر و قیمت، جس کے ذریعے عدالت اقدار الہی کا رواج نہ ہو سکے اور انسانی کرامت محفوظ نہ رہے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اپنے کارندے اشعث ابن قیس کو ایک خط میں تحریر فرمایا تھا، ان عملک لیس لک بتعمہ، یہ کام جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے یہ لقمہ تر نہیں ہے، ولیکنہ فی عنقک امانہ، یہ ایک امانت ہے جو تمہاری گردن میں پڑی ہوئی ہے، تم اس کے محافظ ہو، وانت مسترعى لمن فوقک، اور اپنے بالا تر سے جو تمہارے اوپر ہے اس کی بارگاہ میں اس امانت کے تئیں جواب دہ ہو۔ آج دنیا کی سیاست مدار کے لیے لقمہ تر کے سوا کچھ نہیں۔ موجودہ صورتحال اس کی بہترین عکاسی کر رہے ہیں۔ ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی اور ان کے طرز سیاست کے دقیق مطالعے سے جو اصول اور آئین سیاست کے حاصل ہوتے ہیں، ہم ان کو مختصر اور اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا محور اور پہلا قانون اور پہلی شق جو ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے، وہ ہے صداقت محور ہونا، یعنی ائمہ کی سیاست میں مکر و فریب، جھوٹ اور کس بیانی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ دنیا کے ہر مکتب فکر کا انسان صداقت کی عظمت اور افادیت کو تسلیم کرتا ہے۔ صداقت حاکم و سیاست مدار کے لیے حد درجہ لازم اور ضروری ہے۔ امام علی کو رسول خدا نے صدیق اکبر کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا چھوٹا سے چھوٹا مورخ نہیں بتا سکتا جس میں آپ نے صداقت سے ایک آن اور ایک لمحے اور ایک چشم زدن کے لیے بھی کنارہ کشی کیا ہو۔ ہر لمحہ صداقت آپ کی شان اور آپ کی پہچان تھی۔ ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا آیا تھا جب 6 نفری شورا میں عبد الرحمن نے حاضرین کو خطاب کر کے کہا کہ کون اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے تاکہ دوسرے کو حق ملے، وہ بھی اس وقت جب مولا کو صرف ایک شخص کی حمایت کی ضرورت تھی اور حکومت آپ کو مل سکتی تھی، مگر عبد الرحمن کے سوال پر سب خاموش رہے۔ تو پھر عبد الرحمن نے حضرت علی کی طرف رخ کر کے کہا، میں آپ کی بیعت کر لوں گا اس شرط کے ساتھ کہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اور سیرت شیخین پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ امام نے فوراً ارشاد فرمایا، کتاب خدا، سنت پیغمبر پر عمل کرتا ہوں، کروں گا، مگر تیسری شرط تمہاری یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے خلیفہ سبون کے سامنے یہی بات رکھی، اس نے قبول کر لیا اور حاکم معین ہو گیا۔ مولا نے خلافت شیخین کی سیرت پر عمل کرنے کو قبول نہیں کیا اور بقیہ لوگوں نے قبول کر لیا۔ آپ حضرات غور فرمائیں ایک لمحے کے لیے، اگر مولا چاہتے تو ظاہری طور پر اس کی شرط مان سکتے تھے اور حاکم بھی بن جاتے اور پھر جو چاہتے کرتے، جیسا کہ خلیفہ سبون نے کیا، مگر امام نے اس کی شرط رد کر کے یہ بتا دیا کہ حکومت جھوٹ، مکر و فریب کا نام نہیں ہے۔ حکومت جس کی بنیادوں میں مکر و فریب، کذب و دروغ ہو، وہ شیطانی حکومت ہو سکتی ہے،
الہی نہیں۔ اس مقام پر ایک سنی عالم کا ایک قول نقل کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرت شیخین اگر مطابق قرآن و سنت تھی تو یہ شرط ہی ابس تھی، اور اگر مطابق نہیں تھی تب بھی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک معمولی سے کس بیانی سے حکومت ظاہری مل سکتی تھی، مملکت اسلامیہ کی بادشاہت مل جاتی، مگر علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ دوسرا محور جو اسلامی حکومت کا ہوتا ہے، جس کے ارد گرد اسلامی سیاست چکر لگاتی ہے، وہ ہے قانون۔ کسی بھی حکومت کے نظم و انتظام میں قانون ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر قانون کی بالادستی ختم ہو جائے تو نظام مختل ہو جاتے ہیں۔ سیاستداں کی پہلی ذمہ داری ہے قوانین پر سختی سے عمل کرنا، اور حکومتی مشینری کے افراد ہی اگر قانون شکنی کو اپنا شعار بنا لیں گے تو قانون کھلونا ہو کر رہ جائے گا۔ قوانین کے اجرا اور نفاذ میں تعلقات، قرابت داری، اقربا پروری کا مطلق تصور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اپنی افادیت قانون کھو دے گا۔ الہی سیاست میں کوئی بھی فرد قانون سے بالا تر نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون سے کھلواڑ کرے۔ چنانچہ رسول اکرم کی زندگی میں ایک عورت تھی جس کی چوری ثابت ہو چکی تھی۔ نبی قانون الہی کے مطابق اس کو سزا دینا چاہتے تھے، ایک گروہ چاہتا تھا معاف کر دے۔ اسامہ ابن زید کو سفارش کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا گزشتہ امتوں کی بدبختی تھی کہ اگر کوئی باحیثیت انسان چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتی تھی، اور کوئی گمنام چوری کرتا تھا تو سزا دی جاتی تھی۔ باخدا اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشت، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو میں انہیں بھی حکم خدا کے مطابق سزا دیتا۔ یہ وہ قانون محوری تھی جس نے دشمن سے خراج تحسین وصول کیا تھا۔ تیسرا اصول اسلامی سیاست کا تعمیری تنقید کا استقبال کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ حاکم اور حکومت اسلامی کو تعمیری تنقید کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر حاکم کی شان و شوکت اور عظمت و اقتدار تنقید میں مانے ہو، نقائص بیان کرنے سے روک دے تو اصلاحات کا عمل سست ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے شکوک و شبہات عوام کو سائیکولوجیکل مریض بنا دے۔ لہذا حاکم کو کبھی بھی خود کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امیر کائنات حضرت علی نے اپنے دور کے کارندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا فلا تکفوا عن مقالۃ بحق او مشورۃ بعدل، حق بات کہنے اور عادلانہ مشورے سے باز نہ رہو۔ فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، میں خطا سے بالا تر نہیں ہوں۔ یہ معصوم خطا سے بالا تر ہوتا، لیکن مولا یہ اصول دے رہے ہیں کہ اگر تم حاکم وقت ہو تو اپنے آپ کو خطا سے بالا تر تصور نہ کرنا۔ ولا آمنوا ذاک من فعلی، اور نہیں خطا سے محفوظ ہوں مگر ان یکفی اللہ من نفسی ما ہوا املک بہی منی، مگر یہ کہ اللہ میرے لیے کافی ہو، وہ مجھ سے زیادہ توانا اور طاقتور ہے۔ ہمارے شیعہ عقائد کے مطابق امام ہر قسم کی خطا اور لغوش سے پاک و پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی مولا نے خطا کا احتمال بیان کیا۔ یہ درس ہے ان تمام گورنروں اور وزراء کے لیے جو عوام میں موجود صاحبان رائے کی آراء کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ماہرین فن کے مشوروں سے
चश्म पोशी करते। चौथा आइन और चौथा महवर जो इस्लामी सियासत का है वो है लियाकत और सलाहियत में यार इंतखाब हो, रिश्तेदारी और अकरबा परवरी न हो। इमाम ने अपने दौर हुकूमत में मनसब और ओहदे की तफवीज सलाहियतों की बुनियाद पर किया था, लियाकतों की बुनियाद पर किया था। इसीलिए जैसे ही आपको ज़ाहिरी हुकूमत मिलती है, आपने पुरानी हुकूमतों के जरिए मंसूब जितने गवर्नर थे, जितने उम्माल थे, सबको माजूल फरमाया और उनकी जगह साले और लायक अफराद का तयन फरमाया, जिसके नतीजे में मुआविया ने आपको खत लिखकर बज़ाहिर ये धमकी दी कि अगर शाम में मेरे मनसब पर मुझे बाकी रख दिया तो मैं आपकी बैयत कर लूंगा, वरना नहीं करूंगा। लोगों ने बज़ाहिर मुखलिसाना मशवरा भी मौला को आके दिया, मगर इमाम ने जवाब में फरमाया, आए मुगैरा, क्या तुम जमानत लेते हो कि आज से इस वक्त तक, उस वक्त तक जब मैं इसको माजूल करूंगा तब तक जिंदा रहूंगा? मुगैरा ने कहा नहीं। यह सुनकर मौला ने कुरान की आयत की तिलावत फरमाया, मा कुंत मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अददा, मैं गुमराहों को हरगिज अपना हमकार नहीं बना सकता। ये चंद आइन थे जो हमने बयान किया, मैं मासूमीन की हुकूमत के लिए असास व बुनियाद थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे कवानीन हैं जिनकी तरफ इशारा करना बहस को निहायत तुलानी बना देगा। अल मुख्तसर गुफ्तगू का खुलासा यह है कि हुस्न सियासत अली और औलाद अली से मखसूस है। शहजादी सिद्दीक़ फातिमा जनाब ज़हरा ने फरमाया था, बखुदा अगर ज़माम उमूर जो रसूल खुदा ने इमाम अली के सुपुर्द किया था उससे लोग दस्तबरदार हो जाते और अली के हाथों में होती तो निहायत आसानी के साथ इस तरह रहनुमाई करते कि शुत्र खिलाफत की नाक को अजियत होती न सवार को, उन्हें चश्मे ज़लाल तक पहुंचाते जहां उनकी तिश्नगी काफूर हो जाती। खुदाया हमें आले मोहम्मद के दामन से वाबस्ता रख ताकि चश्मे ज़लाल मारिफत से अपनी तशनगी बुझा सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।